پھر ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ 4 رکعت فرض نماز میں قعدہ اولا میں عبدہ و رسولہ کے بعد کتنی مقدار پڑھی جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے؟ قعدہ اولا کے بعد اگر آپ نے یعنی قعدہ اولا میں جب بیٹھتے ہیں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑا ہونا ہوتا ہے. عبدہ و رسولہ کے بعد اگر آپ نے ایک جملہ ادا کر لیا تو اس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا اگر بھولے سے ہوا ہو تو. اگر جان بوجھ کے کیا تو پھر دوبارہ پڑھنی ہوگی نماز. ایک جملہ یعنی تام ہو جائے، جیسے اللہم صلی علی سیدنا کہہ دیا یا اللہم صلی علی محمد کہہ دیا تو جملہ تام ہو جائے. اگر صرف اتنا کہا تھا اللہم صلی علی تو اب یہ جملہ تام نہیں ہوا تو اس میں سجدہ سہو واجب نہیں. اچھا ہوا آپ نے وضاحت کر دی، لیکن اگر آپ لفظ سمجھ رہا تھا، لیکن اگر جملہ تام ہو گیا، جملہ مکمل ہو گیا تو اس صورت میں جو ہے وہ سجدہ سہو اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا تو ابھی سیدنا تو ابھی یہ جملہ تام ہو گیا، مکمل ہو گیا. بالکل ٹھیک. ادھورے جملے پر جو ہے وہ نہیں ہے سجدہ. بالکل ٹھیک. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا، بھائی نے پوچھا کہ ایک میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ حافظ قرآن تو نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے حافظ قرآن ظاہر کرتا ہے اور ڈنڈی مارتا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی کرتا ہے. 2 الگ الگ مستقل گناہ کر رہا ہے. دھوکہ دینا ویسے بھی حافظ قرآن ہو یا نہ ہو، دھوکہ دینا حافظ قرآن کے لیے بھی جائز نہیں ہے، بلکہ دھوکہ تو وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ کافر کو بھی نہیں دے سکتے الا یہ کہ حالت جنگ ہو. حالت جنگ کے سوا یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے موقع کو چھوڑ کر تو دھوکہ کافر کو بھی نہیں دیا جا سکتا. غدر کی اجازت نہیں ہے چہ جا کے کسی مسلمان کو. فرمایا من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے، من غشنا جو ہمیں دھوکہ دے یا کسی بھی مسلمان کو دھوکہ دے، فلیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے. دھوکہ دینا بھی جائز نہیں. اور یہ جو اپنے آپ کو حافظ قرآن ظاہر کرنا یہ بھی جرم ہے اور بہت بڑا جرم ہے کہ آپ قرآن کے نام پر جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں اور توبہ کریں. پھر جو ایک بہن نے پوچھا کہ وتر کی تیسری رکعت میں قنوت میں ہاتھ اٹھا کے جو دعا قنوت مانگی جاتی ہے تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو اب دعا کی کیا ضرورت ہے، کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ شریعت کی تعلیم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم ہے. وتر میں دعا قنوت پڑھنے کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، اس لیے وتر میں دعا قنوت پڑھی جاتی ہے. تو جب اللہ اور اللہ کے رسول اگر فرمائیں وہ ایک بار کیا 4 بار دعا کا فرمائیں گے تو وہ 4 بار بھی ہم کریں گے تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی ایک دفعہ دعا ہو گئی ہے تو اب کیا اللہ اور اس کے رسول کی تقلید بھی فرما دیں اندھی ہوگی. بالکل جب فرما دیا اللہ نے تو وہ بس سر تسلیم خم ہے. اور رہ گئی بات یہ کہ ہاتھ اٹھانے سے اگر مراد یہ ہے کہ ایسے ہاتھ اٹھا کے کوئی دعا مانگتا ہے تو ایسے ہم نے دیکھا نہیں ہے کوئی ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہو، لیکن کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے. وہ ہاتھ کانوں تک ضرور اٹھائے جائیں گے، تکبیر کہی جائے گی، اس کے بعد جو دعا ہے وہ ہاتھ باندھ کے ہی پڑھی جائے گی. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کیا ہم قرآن شریف رکھوا سکتے ہیں؟ تو زکوٰۃ کے پیسوں سے قرآن شریف نہیں رکھوا سکتے. زکوٰۃ کے لیے شریف فقیر کو تملیک ضروری ہوتی ہے کہ آپ شریف فقیر کو مالک بنائیں زکوٰۃ کے مال کا. تو قرآن شریف اگر آپ کہیں مسجد میں رکھوا رہے ہیں، کسی ایسی جگہ مدرسے میں رکھوا رہے ہیں، تملیک نہیں پائی جا رہی اس کے اندر. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی شریف فقیر کو جو ہے اس کا مالک بنا دیں تو ایسی صورت میں اتنی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی جتنی اس کی قیمت. اب صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیے گا، جب کوئی مکہ جاتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جب میرے پیسے لے لیں قرآن شریف رکھ دیجئے گا وہاں پر، تو اس سے بدر جہاں بہتر یہ نہیں تھا کہ پڑھتے قرآن؟ اس سے ہاں بالکل خود پڑھیں، اور اس سے بہتر ہے کہ وہاں قرآن شریف رکھوانے کی بجائے آپ ان کو وہاں خرچ کرنے کے لیے دے دیں کہ وہاں پر خرچ کریں، جو مستحقین ہیں ان کو دے دیں. یہ کیا اچھی بات ہے. ایک بہن نے سوال پوچھا کہ چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو کیا ماں باپ کی جو ہے وہ شفاعت کرے گا کہ حدیث میں ایسا کچھ ہے؟ حدیث کے اندر بشارتیں مختلف وارد ہوئی ہیں. ایک بشارت یہ ہے کہ جہنم کی راہ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ یہی چھوٹا بچہ جو فوت شدہ ہو. اسی طرح ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا اس کے والدین کے لیے اگر انہوں نے اس پہ صبر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا اور بے ناشکری کا مظاہرہ یا بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. اس طرح شفاعت کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا، بڑا عجیب و غریب سوال پوچھا کہ بچہ پیدا ہونے کے کتنے دن بعد عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا جائز ہے؟ عورت کے ہاتھ کا پکا کھانا جائز ہے، ہر وقت جائز ہے، اس کا تعلق اس سے کوئی نہیں ہے. نجاست حکمی ہوتی ہے، وہ ایسی نجاست نہیں ہوتی کہ ہاتھ میں سرایت کر گئی ہے کہ اگر وہ کھانا پکا دے گی تو وہ کھانا ناجائز ہو جائے گا. وہ کھانا بہرحال جائز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں اگر وہ بیمار ہے تو آپ زبردستی جو ہے وہ یہ ٹائم ہم سے پوچھ رہے ہوں کہ اس کے بعد کہنے نہیں بھائی تم کھانا بناؤ ہی بناؤ. اگر وہ بیمار ہے تو اس کی بیماری کا بھی بہرحال خیال کرنا چاہیے. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ کمرے میں میاں کی تصویر لگی ہوئی ہے مگر نماز تو ہم دوسرے کمرے میں پڑھتے ہیں تو تصویریں لگانے کی اجازت نہیں ہے. شرعاً اس طرح زیرو کی تصویر نہیں لگانی چاہیے. کمرے میں اگر میاں کی تصویر لگی ہوئی ہے تو نہ لگائیں. باقی یہ اچھا کرتی ہیں کہ نماز دوسرے کمرے میں پڑھتی ہیں. پھر پوچھا کہ شکرانے کے نوافل کا کوئی مخصوص ٹائم ہے؟ شکرانے کے نوافل کا کوئی مخصوص ٹائم یعنی جو مکروہ اوقات ہیں ان کو چھوڑا جائے گا. مکروہ اوقات کے سوا کسی بھی وقت میں شکرانے کے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں. مریض ہوں، رمضان میں 2-3 قرآن ختم کرتی تھی، اس دفعہ بیماری کی وجہ سے نہیں کر پائی، کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں کر پائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں.